وہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، پرہیزگار تھا. اس کا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا یا ایک تھا. برہ کالے سے مکان ناسا نے زن ڈب ونا ڈب نہ ڈب زن ڈب، وہ پرانے مکانوں میں ہوتے. یہ آج کا ورنڈا سمجھ. اس نے جب دیکھا یہ چور بڑا پریشان حال ہے، غمگین ہے، اس کو کچھ نہیں ملا، تو اس کے اوپر ایک ہی چادر تھی. تو اس نے اس چادر کو سمیٹا، اس کا تہہ کر لیا. سمیٹنے کے بعد اس کو اٹھایا اور یوں چور سے کے نکلنے سے پہلے ہی چور کے رستے میں پھینک دیا. جس وقت تک تمہارے دل میں تمہارا نظام عمل خود چل رہا ہے، تو کہتا کہ اب میں حسن صاحب کو نہیں چھوڑنے والا، اب میں اس کو کیا کرنے والا، اب میں اس کو کیا کرنے والا. کہتا کہ تیرے دل میں 1000 بار تو خود ہی خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھ رہا ہے. تو اس لیے تو گمان بھی نہ رکھنا کہ موسیٰ اور یوسفیت تیرے وجود کے اندر آ جائے. بات سمجھ میں آئے؟ تو اس حد تک ہو چکا ہے کہ تو کہتا کہ اپنے نظام کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے، اپنی خواہش کے لیے برتری حاصل کر پاؤں نہیں. کہتا کہ ان کو دبا لو، ختم کر لو. تو اس پر میں تمہیں ایک مثال سب سے سمجھاؤں گا تاکہ تم جلدی جلدی سمجھ پاؤ گے. کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے کسی جنگ کے دوران کسی مشرک نے مرتے مرتے تھوک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے چہرے پہ پھینک دی. تب وہ مرنے والا ہی تھا. سمجھ گئے میری بات؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے تلوار اٹھا کر اس کو چھوڑ دیا. اسے کہا علی تو میں تو مرنے والا تھا، تو نے مجھے چھوڑا کیوں؟ تو حضرت شاہ ولایت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیسے مار دیتا؟ میرے نفس نے کہا، میری اندر والی سلطنت جس کے بارے میں کہتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے آپ کے اندر ہونا عیب ہے، تو حضرت شاہ ولایت کے اندر تھی. یہ تو نبی اور رسولوں کے اندر ہوتی ہے، ان کو بھی باہر نکالا جاتا ہے. میں نے کہا نا پچھلے مجلس میں کہ کس کس چیز سے نبی علیہ السلام کا سینہ صاف کیا جاتا تھا. بات آ گئی کہ نہیں؟ کتنی چیزیں تھیں جن کو باہر نکالا جاتا تھا. تو میں نے پورا مضمون، پچھلا مضمون آپ کو سنایا تھا نا کہ اچھائی کب آ جاتی اور برائی کب چلی جاتی. تو علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا، شاہ ولایت نے فرمایا کہ سنو، میرے نفس نے کہا، میرے اندر کی سلطنت نے کہا کہ غصہ دلایا کہ اس کو جلدی قتل کر دو کیونکہ اس نے تیرے چہرے پہ تھوکا. کہا میں تو یہ تلوار جو میں چلا رہا تھا صرف خدا کے لیے چلا رہا تھا اور خدا کے رسول کے لیے چلا رہا تھا. اب اس میں آمیزش تھی کہ یہ میرے لیے چلنے والی تھی کیونکہ تو نے مجھے تکلیف دی تھی. جب تکلیف خدا اور رسول کو دے رہے تھے تو تب آپ کا قتل کرنا میرے لیے فرض تھا. اب میری ذات کے لیے تو میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں میں قتل کر دوں. میں نے اس لیے چھوڑ دیا. تو یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو آخر پر ایک مثال دے رہا ہوں. وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک دلچسپ حکایات نقل کی ہے. شیخ سعدی کے بارے میں جانتے ہیں نا آپ؟ وہ عظیم فلسفی جس کے فلسفے میں کبھی بھی گراوٹ ممکن ہی نہیں ہوتی ہے. 1000 بار اس پر سوچو، 1000 بار آپ کی سوچ معاف ہو کر گر پڑتی ہے اس کی فرامین کے سامنے. اتنی عظیم انسان. جس نے تخلیق کیا ہے اس کلام کو، بلغ العلا بکمالی. اتنے فصیح ہونے کے بعد اس کا چوتھا شعر نہیں بن رہا تھا.
تو انتظار کرتے 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 کہا کہ عقل اور علم جواب دے گیا، تو سو گیا۔ خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعدی کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ یہ مصرع نہیں جڑ رہا ہے۔ تو کہا فکر کیوں کرتے، لکھو صلو علیہ وآلہ، یعنی 3 شعر کس کے، اور مصرع مکمل حضور علیہ السلام خود آ کر فرمائے۔ یہ جاننا ہے نا کہ یہ وہ جو اس کے ذہن میں آ رہا تھا اور لکھ رہا تھا، وہ اس کا ذہن میں آنا اور لکھنا اور اس کے دل کے اندر علی وجہ القیاس کسی بھی لفظ کا آنا، وہ حضور خود دیکھ رہے تھے۔ مطلب اس کا دل حضور کے دشت مبارک میں۔ وہی تو پچھلے مجلس میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب انسان کا دل عظیم ہوتا ہے تو اس کے دل سے اس کا تسلسل اور عقل کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دل جب وہ پیش کرتا ہے تو حضور اس کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی پھر اس کے دل میں جو بھی کچھ آتا ہے وہ برابر پیوریفیکیشن کے بعد، چھانی کرنے کے بعد، صفائی ستھرائی کے بعد اس کے وہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو مطلب یہ ہے آخر پر کہ ایسا سعدی وہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، پرہیزگار تھا۔ اس کا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا یا 1 منزلہ، لیکن اس کے مکان کی حالت یہ تھی کہ وہ راستے کے قریب تھا، لیکن جس راستے پر تھا وہ شہر کا بڑا راستہ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا شہرا کا، اس راستے پر وہ اس کا مکان تھا۔ اور وہ مکان اس کے راستے پر جو بھی تھا تو وہ غریب آدمی اندر سے، لیکن مکان دکھ رہا تھا کسی امیر، کسی رئیس کا ہے۔ کا رہتا تھا، وہ اکیلا گھر میں تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا، لیکن اس کے مکان کا ایک ڈھالان ہوا کرتا ہے۔ برا کالے سے مکان ناسا نے مطلب زن ڈب بنا، ڈب نہ ڈب، زن ڈب، وہ پرانے مکانوں میں ہوتے، آج کا ورنڈا سمجھ لو، آج کی بالکونی۔ تو وہ اسی پر بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا، اندھیری رات ہے، رات کے اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ ایک مشہور اس شہر کا چور آ رہا ہے۔ تو اس نے دور سے، اللہ والا تھا، دیکھ رہا تھا خدا کے نور سے، تو دیکھ لیا یہ چور ہے، یوں کر کے دیکھا اس کو۔ اچھا وہ چور آیا، وہ ٹھہرا، تو اس کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا کہ کسی رئیس کا یا اللہ والے کا گھر ہے، اندر بہت کچھ ہوگا۔ تو اس نے اس کی دیوار پھلان دی، اندر آیا گھر میں، اور وہ تلاش کرنے لگا کہ مجھے یہاں سے اچھے مال کی امید ہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے سارے اس نے الماریاں، جو کچھ بھی تھا اس نے دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا لینے کے لائق۔ اب وہ دیکھ رہا تھا، وہ کون؟ بزرگ۔ اس نے جب دیکھا یہ چور بڑا پریشان حال ہے، غمگین ہے، اس کو کچھ نہیں ملا، تو اس کے اوپر ایک ہی چادر تھی، تو اس نے اس چادر کو سمیٹا، اس کا تہہ کر لیا، سمیٹنے کے بعد اس کو اٹھایا اور یوں چور سے کے نکلنے سے پہلے ہی چور کے راستے میں پھینک دیا۔ اب وہ چور آیا تو اس نے دیکھا ایک چادر ہے، اٹھایا اس چادر کو، کہا کچھ نہیں، چلو شکست لدی صحیح لیکن کچھ تو ملا۔ اس نے وہ چادر یوں کر کے کہا شکر ہے، چلو ایک چادر تو ملی، یا رب شکر ہے تیرا، ایک چادر تو ملی۔ وہ چادر لے کے تو باہر چلا گیا۔ اس پہ سعدی نے ایک عظیم بات بتائی جس سے ایک سننے والے کے دل کے اندر ایسی شغاف پڑ جاتی ہے کہ انسان حقیقت پسند بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سعدی اس پر فرماتے ہیں کہ شنیدم کی مردان راہ خدا، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے راہ کے جو درویش ہوتے ہیں، مرد خدا ہوتے ہیں، شنیدم مطلب سننا، میں نے سنا ہے، شنیدم کی مردان راہ خدا، جو اللہ کے راہ کے کلندر ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟
چنیدم کی مردانی راہ خدا کی دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ. وہ اپنے دشمنوں کا دل بھی تنگ نہیں کرتے، جبکہ اس کو چاہیے تھا کہ بڑا پتھر اٹھا کے ہمارے طرح کس پہ پھینکے، چور کے اوپر، یا ایسا چلائے، اس کو جمع کرے، پکڑوائے اور پھر پولیس کو دے. اس نے کہا کہ چنیدم کی مردانی راہ خدا دل دشمن ہم نہ کردن تنگ. پھر اپنے طرف مخاطب ہو کر بولتا ہے تو راکے میسر شبدی مقام. اے سعدی تو ایسا مقام کب حاصل کر سکتا ہے کہ با دوستانت خلاف است جنگ، کہ تیرے دل میں تو تیرے دوستوں کے خلاف دن بھر جنگ چلتا رہتا ہے کہ میں اس کو یہ کروں گا، اس کو وہ کروں گا، یہ کروں گا. یہاں غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پہلا زینہ جو درویشی کے لیے ہے کہ آپ کو ذات تو رکھنی ہے لیکن صفات مٹانے ہیں. تو جو صفات ہے آپ کے وہ بھی ایک وصف ہے کہ میں جی یہ کروں گا، میں جی چھوڑوں گا نہیں، میں جی وہ جی کروں گا، یہ جی کروں گا. کہ جب تک آپ کو قرآن حکم نہ کرے کسی چیز کا بدلہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوگا تب آپ نہیں لے سکتے. وہ فرماتے کہ بادوستانت خلاف است جنگ. آپ تو دن بھر اپنے دل کے اندر دوستوں کے خلاف ہی جنگ کرتے رہتے ہیں تو کیسے نکلیں گے. ہمیں بھی اپنے لوگ تکلیف دیتے ہیں، ایسے تکلیفوں میں ڈالتے ہیں کہ یقینی طور کلیجہ منہ کو آتا ہے، جگر پھٹنے کو ہوتا ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، مصائب و آلام سختیاں آ جاتی ہیں. لیکن اس کو روکنا، اس کو برداشت کرنا، اصل درویشی اس کے طرف ہے.